صاحبوں، مشتاق احمد یوسفی صاحب جیسے بزرگ اور طناز ادیب کی پذیرائی میں شرکت میرے لیے باعث افتخار ہے۔ اس سلسلے میں نے جو مضمون خوشبو یوسفی کے عنوان سے قلم بند کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس طویل مضمون سے ہٹ کر کچھ باتیں آج کی تقریب کی مناسبت سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے یہ طویل مضمون لکھ تو دیا کہ حکایت یوسفی ایک دفعہ لکھیے، مکرر لکھیے، سکرر لکھیے، ہر دفعہ ایک نیا لطف، مگر پھر یہ خیال آیا کہ کم از کم آدھ گھنٹے میں پڑھے جانے والے مضمون سے آپ کو صبر و تحمل اور خود کو دراز نفسی کی آزمائش میں ڈالنے سے کیا فائدہ۔ ایک مختصر مضمون لکھا اور یہی اس وقت آپ کے پیش خدمت ہے۔ ادیبوں اور شاعروں میں مجھے اپ رائٹ آدمی اپنے معاصرین اور اپنے دور میں ایک ہی نظر آئے، اور وہ ہیں جناب مشتاق احمد یوسفی۔ میں انہیں عصر حاضر کے ادب کا اپ رائٹ آدمی قرار دیتا ہوں، کیونکہ ان کے یہاں استقامت اور دبدبہ دونوں بہت نمایاں ہیں۔ نمایاں کیا ہیں؟ ان کی گفتار اور کردار کا جزو لازم ہے۔ کمال سلسلہ شوق و بے خودی کہیے، کمال سلسلہ شوق و بے خودی کہیے، یہ نظر ہے یوسفی صاحب، کمال سلسلہ شوق و بے خودی کہیے، مرصع کاری مشتاق یوسفی لکھیے، مرصع کاری مشتاق یوسفی لکھیے۔ میں نے یوسفی صاحب کا بہت تذکرہ سنا تھا، ان کی تحریریں نظر سے گزری تو لوٹ گیا۔ لوٹا زمین پر بھی جاتا ہے، انگاروں پر بھی لوٹا جاتا ہے، اور مجبوراً کانٹوں کے بستر پر بھی لوٹا جاتا ہے، لیکن یہ لوٹنا خوشی اور ذوق و شوق سے جھومنا تھا۔ تذکرہ کرنے والوں میں شاہد بھائی یعنی شاہد احمد دہلوی مرحوم مدیر ساقی، جو یوسفی صاحب کے اسلوب کی براقی کے بڑے مداح تھے، حقی صاحب تھے جو یوسفی صاحب کے کمال فن پر فدا تھے، اور بھی بعض دوستوں اور بزرگوں کے حسن توسط سے پیراہن یوسفی کی خوشبو پہنچی، لیکن ملاقات کی نوبت نہیں آئی، اور نہ شخصیت کی کوئی تہ تجربات سماعی کی بنا پر کھلی۔ شخصیت کی کوئی تہ نہیں کھلی۔ ایک دن پتلے اکرام نے کہ اشک شوئی کے لیے کتابوں کا سودا کرتے تھے اور ادیبوں کے سودائی تھے، یہ اطلاع دی کہ تمہاری مرتب کی ہوئی محمد حسین آزاد کی اردو ریڈریں یوسفی صاحب نے مجھ سے منگوائی ہیں۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، اور یہ احساس بھی ہوا کہ یوسفی صاحب صرف لکھنے والے ادیب نہیں، پڑھنے والے ادیب بھی ہیں۔ شخصیت کی ایک تہ تو کھلی، مگر وہی تجربہ سماعی کے توسط سے۔ پھر کٹا خدا کا یہ ہوا کہ ایک دن ٹی وی پر ایک اشتہار نظر سے گزرا کہ سوال و جواب کے ایک پروگرام میں کل یوسفی صاحب رونق افروز ہوں گے۔ چنانچہ دوسرے دن ہمہ شوق بن کر وقت مقررہ پر ٹی وی کے سامنے سارے کنبے سمیت بیٹھ گیا۔ ان دنوں بجلی کے منہ کو لوکا نہیں لگا تھا، اس لیے اندھیر اور اندھیرے کا کوئی خدشہ بھی نہیں تھا۔ ٹی وی چینل صرف ایک ہی تھا جس میں پروگرام بالعموم وقت پر شروع ہوتے تھے، چنانچہ پروگرام وقت پر شروع ہوا۔ یوسفی صاحب کا روئے زیبا نظر آیا، یہ محسوس ہوا کہ ہزاروں من کے بیٹھے ہیں، متین، سنجیدہ اور اپرائٹ۔ ایک خاتون بھی پروگرام میں شریک تھی۔ سوال کرنے والے نے پہل انہی سے کی، وہ کسی ڈرائیونگ اسکول کی پرنسپل تھیں۔
ڈرائیونگ سکھانے کے اسرار و رموز پر گفتگو کرتی رہی۔ ان کے ایک بیان پر یوسفی صاحب نے سوکھا منہ بنا کر ایسا برجستہ جملہ کہا کہ دیکھنے والے اچھل پڑے، اور پھر جب خود ان کی باری آئی تو پھلجھڑیاں ہی چھوٹتی رہیں۔ اندازہ یہ ہوا کہ یوسفی صاحب قلم کے دھنی اور اپنے سامعین اور ناظرین کے لیے اللہ غنی ہیں۔ شخصیت کی ایک تہ اور کھلی، لیکن پھر بھی یوسفی صاحب میرے لیے بند کتاب ہی رہے۔ مجھ جیسے کتابی کیڑے کے لیے وہ بند کتاب اب بھی ہیں۔ کتاب کے حوالے سے یاد آیا کہ مرحوم مغفور مرزا رجب علی بیگ سرور، واضح ہو کہ یہ مرزا رجب علی بیگ سرور مرزا عبد القدوس بیگ اور مرزا عبد الودود سے مختلف شے اور قائم بالذات تھے۔ رجب علی بیگ سرور نے یہ شگوفہ چھوڑا تھا کہ ایک طائر سحر بیاں ہمداں شہزادہ عالم جان عالم کے حضور پہنچا دیا گیا، جو لطیفے رنگین اور نکتے قابل تعریف نمکین مثال طوطیے پس آئینہ بیان کرتا تھا اور سب کے دل موہ لیتا تھا۔ تو خیال ہوا کہ یوسفی صاحب کی شخصیت کو سمجھنے اور تہیں کھولنے کے لیے ان کی کسی کتاب کا سہارا کیوں نہ لیا جائے۔ گزشت کھولی تو طوطیے خوش بیاں زمزمہ ریز و خوشخواں کی طرح کتاب نے شخصیت کی تہیں کھولنا شروع کی۔ یہ محسوس ہوا کہ در گنجینہ گوہر کھل گیا ہے۔ یوسفی صاحب اپنے پورے حسن، زیبائی، رانائی، استقامت طبع کے ساتھ سامنے آ گئے۔ کہیں بینک میں بیٹھے سونے کے کٹورے سے غلہ ناپ کر دے رہے ہیں، کہیں خوابوں کی تعبیر بیان کر رہے ہیں، کہیں پیر مردان کے لیے تمباکو کی کاشت کے فروغ کے درپا ہیں۔ غرض یہ ہے کہ گزشت کے طوطیے خوش بیاں نے شخصیت کے خم و پیچ اور تہوں کو پوری طرح واضح کر دیا۔ یہاں پہنچ کر مجھے اپنے ایک دوست کے اس مقولے کی یاد آئی کہ کسی کتاب سے پوری طرح لطف اندوز ہونے کے لیے مصنف کی شخصیت سے مکمل عدم واقفیت ضروری ہے، ورنہ مصنف کا کتاب کے درمیان حد فاصل بن جائے گا، اٹک جائے گا۔ میرے یہ دوست اپنی بات کو مؤثر بنانے اور مجھے مرعوب کرنے کے لیے ایک بڑے مشہور انگریز شاعر اور نقاد کا حوالہ بھی دیتے تھے، لیکن چونکہ میں آپ کو مرعوب نہیں کرنا چاہتا، لہٰذا اس حوالے کو نظر انداز کرتا ہوں۔ ان دوست ہی پر کیا منحصر، کہنے والوں نے تو اور بھی بہت کچھ کہا ہے۔ تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، تیلی کو نہ دیکھو، وغیرہ وغیرہ۔ مگر یہ اندازہ ہوا کہ تیلی کو سب سے پہلے دیکھنا چاہیے، جو تیل اور تیل کی دھار دونوں میں چھپا ہوتا ہے۔ خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زرگزشت کے مطالعے سے یہ محسوس ہوا، بلکہ میں غالب کا پورا مصرع ہی پڑھ دوں کہ میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ ایک رنگ میں کتنے نئے رنگ نظر آئے، مگر ہر رنگ میں استقامت طبع سب پر حاوی تھی۔ یہ سب کچھ ہوا، لیکن یوسفی صاحب، میرا مطلب ہے اصلی یوسفی صاحب، دور دور ہی رہے۔ آخر کار ایک سہانی شام یوسفی صاحب سے شرف نیاز حاصل ہو گیا۔ ایک ہمدم دیرینہ سید مظہر علی مرحوم کے یہاں یہ دولت بیدار ہاتھ آئی۔ مظہر نئے نئے ڈیفنس میں منتقل ہوئے تھے۔ اتوار کی شام کو ان کے یہاں محفل جمتی تھی۔ جان محفل یوسفی صاحب ہوتے تھے۔
محفل کے آخر میں شعر و سخن کی باری بھی آتی تھی۔ مظہر نے ایک دن مجھ سے بھی شعر پڑھنے کے لیے کہا۔ یوسفی صاحب برابر بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے اچھا تو آپ بھی شعر کہتے ہیں، مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی۔ جملے کا انداز ایسا تھا کہ مجھے اعتراف جرم کرنا ہی پڑا۔ اس کے بعد سے جب بھی شعر کہتا ہوں شرمندگی ہوتی ہے کہ یوسفی صاحب کی نظر میں چال چلن مشتبہ ہو گیا ہے۔ کیا کیا محفلیں ہوتی ہیں، اس ملاقات کے بعد مسلسل ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ کیا کیا محفلیں ہوتی تھیں، مشفق خواجہ مرحوم کے چپتے ہوئے فقرے، یوسفی صاحب کے انتہائی متانت سے کہے ہوئے گہرے اور دوہرے جملے۔ یوسفی صاحب کا کمال یہ ہے کہ وہ خود نہیں ہنستے، دوسروں کو ہنساتے رہتے ہیں، چٹکی نہیں لیتے، روشنی بکھیرتے ہیں۔ قدرت نے انہیں اصلاح سخن کا غیر معمولی ملکہ عطا کیا ہے۔ وہ اس سے پرانے الفاظ اور ترکیبوں میں جو نئی اور ہنگامہ خیز، میں یہاں ہنگامہ خیز کے بجائے سنسنی خیز لکھنا چاہتا تھا، مگر پھر یہ خیال آیا کہ اگر ہاتھ پیروں میں سنسنی دوڑ گئی تو کیا ہوگا، اس لیے مجبوراً ہنگامہ خیز لکھنا پڑا۔ تو یوسفی صاحب نئی اور ہنگامہ خیز معنویت اور گہرائی پیدا کرتے ہیں۔ اس سے گھر کی رونق میں بھی کچھ اضافہ ہوتا ہے، ورنہ گھر ہمارا جو نہ روتے بھی تو ویرا ہوتا۔ صاحبو سوانگ بہت رات تھوڑی، جی یہ چاہتا ہے کہ لکھتا چلا جاؤں۔ موضوع جب حسن یوسف ہو تو کنویں اور قید خانے کی پرواہ نہیں ہوتی۔ صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دبئی کی پاکستان ایسوسی ایشن نے یوسفی صاحب کو تمغہ قائد اعظم کا اعزاز دے کر ساری اردو دنیا کے اعزاز میں اضافہ کیا۔ تمغہ قائد اعظم تاریخ کے ایک نہایت بزرگ اور مستند اور اپرائٹ رہنما کی یاد اور کارناموں کو نئی نسل کے ذہن میں اثر نو اجاگر کرتا ہے۔ یہ بڑا اہم کام ہے، مہا کام ہے۔ خوشی کی بات ہے کہ تمغہ عطا ہو رہا ہے اس شخص کو جو عصر حاضر کے ادب کا صحیح اور سچا اپرائٹ آدمی ہے۔ میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں دبئی کی پاکستان ایسوسی ایشن کے صدر، سیکریٹری اور کارپردازوں کو۔ میری دعا ہے کہ اعزازات کا یہ سلسلہ جاری رہے، سدا جاری رہے اور علم و ادب کے فروغ میں معاون ثابت ہو۔ ہدیہ تبریک یوسفی صاحب کی خدمت میں بھی، ان کی استقامت طبع اور ادب میں ان کی جدت و جودت کو دیکھتے ہوئے صرف یہ کہنے پر اکتفا کروں گا کہ جگ جگ جیو مہاراج، سدا جیو مہاراج، اور اپنے چاہنے والوں کے دلوں پر کرو راج، اور آپ کے چاہنے والے جن میں میں بھی شامل ہوں دامن یوسفی کھینچتے رہوں۔ آخر میں سفیر کبیر دولت خداداد پاکستان کا شکر گزار بھی ہوں کہ انہوں نے اس محفل کو اعتبار و استناد بخشا اور یوسفی صاحب کے عطائے تمغہ میں شرکت کر کے ہم سب کو ممنون کیا۔ میں آپ سب لوگوں کا بڑا ممنون ہوں کہ آپ نے میرا یہ تازہ مضمون صبر اور تحمل سے سنا۔ شکریہ۔